السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کی کیا پوزیشن ہے۔ جو میں نے گزشتہ اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن اس پہ دن بدن پیش رفت ضرور ہو رہی ہے۔ الیکشن کا انعقاد بیسیکلی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام، ایسی جمہوریت مرز وجود میں آ سکے جو یہ غریب عوام ہے ان کا کچھ فائدہ کر سکے۔ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ عوام کے فائدے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، جمہوریت عوام کے فائدے کے لیے ہے، جمہوری نظام ہوگا تو عوام کی اس میں بہتری ہوگی۔ یہ سارا کچھ جتنا کچھ یہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، یہ سارا عوامی مسائل کے اوپر ہی رچایا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، جس طرح کی یہ گورنمنٹس بنائی جاتی ہے، یہ سارا کا محور جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی عوام ہی ہوتی ہے۔ عوام کو ہی سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ جو ہے نا لوٹنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ خیر، لوٹنے والے لوٹ کے چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک تو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے یہ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے اب جو ہے نا وقت بدلنا ضروری ہو گیا، اب نظام بدلنا ضروری ہو گیا۔ آپ کو یہ ایج حاصل ہے، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے ملک کا نظام بدل سکتے ہیں۔ میری مراد عوام سے ہے۔ عوام جب ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک فیصلہ کر لیتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی عوام اب بہت بدل چکی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب چلتے چلتے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح یکدم سے 2018 میں اپنی پوزیشن کو بڑے واضح کیا اور بڑی برتری حاصل کی، اسی طرح وہ اپنی حکومت کے دور میں اپنی پوزیشن کافی کمزور کر چکے تھے، کیونکہ جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ تھا کہ اس وقت ان کو اگر ہٹایا جائے تو ان کی پوزیشن زیرو ہو جائے گی۔ ویسے ہی ہوا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ جب ان کو ہٹا دیا گیا تو دن بدن ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی لیڈران ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جس سے عوام ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھی۔ اب جو پوزیشن ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اپنے ساتھ شامل کر کے بہتر پوزیشن بنائی جا سکتی ہے، بڑے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح ان کا منشور تھا کہ وہ اس روایتی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ذمہ داری یہ سمجھے، کیونکہ عام آدمی کو عام بندے کے مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے مسائل ہیں۔ اسی طرح عمران خان کا یہی منشور تھا، جو جہاں تک میں نے شروع میں پی ٹی آئی کو جو ہے آبزرو کیا، لیکن ایسا ایسا جب بدلا درمیان میں تو لوگ بھی بدلنے شروع ہو گئے۔ اب دوبارہ سے بات اس بات پہ آ گئی ہے کہ جو حقیقی ووٹر ہے، جو حقیقی سپورٹر ہے، وہ ہی قائم رہتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا پارٹی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے پورے پاکستان میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں کافی حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا ووٹر سپورٹر جو ہے پھر باہر نکلنے کو ایک بار پھر تیار ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنی پوزیشن کو ضرور بہتر کیا، لیکن اگر میں وفاقی دارالحکومت کی بات کروں تو وفاقی دارالحکومت میں راولپنڈی میں پیپلز پارٹی وہ پوزیشن نہیں بنا پا رہی، حالانکہ ان کے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پنڈی اسلام آباد میں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن نہیں بنا پا رہی ہے۔ اگرچہ پنجاب، وسط پنجاب میں انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنے سٹانس جو انہوں نے لیا ہے، بلاول زرداری صاحب نے جو ان کا منشور ہے یا جو ان کی اپنی ایسی سیاسی بصیرت ہے، اس کو مد نظر رکھ کے جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں بہتری ضرور آ رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر عام سروے کیا جائے تو اس میں جو پوزیشن سیاسی جماعتوں کی نظر آ رہی ہے، جس طرح آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اگلی حکومت، بلکہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی، اس کے باوجود اگر کسی سیاسی جماعت کو مضبوطی حاصل ہے یا اس کی پوزیشن بہتر ہے تو وہ طریق انصاف ہے۔ اس کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم طریق انصاف کو ووٹ دیں گے۔ اب عمران خان کے فیصلے کی جو گھڑی ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا پچھلی 2018 کے الیکشن کی طرح اس مرتبہ بھی وہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس میں کیا مہارت دکھائیں گے۔ اب کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جو
बानी मेंबर्स हैं, जो असल सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, हम उनको आगे लेके आएंगे। अगर वो उनको टिकट देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पोजीशन जो है ना बहुत बेहतर होगी। अगर अब भी उन्होंने टांगे वाले सियासतदानों को शामिल कर लिया है या पैराशूटर को शामिल कर लिया, तो शायद अगली दफ़ा ये पोजीशन ना हासिल कर सकें जो अब उनकी पोजीशन है। तो एक तो पेशरफ्त ये है कि इलेक्शन के जो 8 फरवरी वाला सिलसिला है उस पर दबाव तरीके इंसाफ का भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। वो आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वकला ने की तरीके इंसाफ के, उन्होंने भी 8 फरवरी के इलेक्शन पे जोर दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि फौरी तौर पे वो जो है वो जारी करें शेड्यूल, ताकि इलेक्शन के लिए भरपूर जो है ना तैयारियां की जा सके। तो एक मेरा मैसेज है कि अब जो सिलसिला एक शुरू हुआ है उसमें यह है कि पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को बदलो। जब तक आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, अब क्योंकि तब्दीली का वक्त है, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे आप पाकिस्तान को नहीं बदल सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अब बदले का वक्त आ गया है, अपने आप को बदलो ताकि पाकिस्तान को बदला जा सके और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अपना वोट दो, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में कोई ये ना कह पाए कि फ़लाँ जो सियासी जमात है उसको फ़लाँ लेके आ गया, फ़लाँ सियासी जमात को फ़लाँ लेके आ गया। अवाम अगर डट गई वोट देने के लिए एक जमात को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा किसी को भी ला सकता है। अवाम ही एक वैध जरिया है जिसके जरिए से वो आ सकते हैं। तो 8 फरवरी का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इस बात पे सोचने पे मजबूर है कि क्या कौन सी डेट का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। क्या 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे, या जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं कि मार्च में इलेक्शन हो गए, फरवरी में नहीं हो सकेंगे, तो इलेक्शन क्या मार्च में जाके होंगे। तो ये ज़रूरी है आप इसको देखें और इसकी जो है सही निगरानी करें, ताकि अपने वोट और अपने ज़मीर की आवाज़ को किसी के आगे झुकने ना दें, ताकि पाकिस्तान को बदला जा सके। बहुत शुक्रिया।